بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات جو ہم تمام تر لوگوں میں کامن ہے، مشترک ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہم سارے لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہماری وہ جو خواہشات پوری نہیں ہو سکیں، جو مقاصد حاصل نہیں ہو سکے، میں ان کے حصول کی کوشش کروں اور کامیاب کوشش کروں۔ جن چیزوں سے میں اپنی زندگی کے اندر جان چھڑانا چاہتی ہوں، نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں، ان چیزوں سے، ان ناپسندیدہ چیزوں سے میں بچ سکوں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ خواہش نہ ہو، لیکن کیا لوگ اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں کہ جو اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی اکثریت، اور حتیٰ کہ اگر یہ آپ کہیں کہ غالب اکثریت اس کے اندر کامیاب نہیں ہوتی، تو پھر میرا خیال ہے یہ درست بات ہے۔ اب وہ کیوں نہیں کامیاب ہوتی؟ بھائی وہ اپنی زندگی کے اندر مثبت تبدیلیاں، بہتر، پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو تبدیلیاں لانے کے اندر کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اب یہ جو ہے ایک ڈسکشن کے لائق ایک بات ہے، اور میں آپ کو یہ عرض کروں، دیکھیے وہ تمام تر لوگ کہ جو اپنی ذات کے اندر بہتری لانے کے متمنی رہتے ہیں، جو اپنی ذات کے اندر، اپنے آپ کے اندر بہتری لانے کے کوشاں رہتے ہیں، آپ یقین جانیے گا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے اندر اور بہتر نتائج حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کو اس سے نہیں روکا جا سکتا۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اپنی ذات کے اندر، اپنے آپ کے اندر بہتری لانے کے لیے کوشاں نہیں رہتے، محنت نہیں کرتے، اس کو ترجیح نہیں بناتے، اس کو پرائورٹی نہیں بناتے، وہ اپنی زندگی کے اندر بھی بہتر تبدیلیاں لانے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے اندر، اپنے آپ کے اندر بہتری لے کر آئیں، اپنی سوچ کے اندر، اپنی رویوں کے اندر، اپنے کام کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر، اپنی پلاننگ کے اندر، اپنی اسٹریٹجیز کے اندر، ہر اعتبار سے اپنی ذات کے اندر پہلے بہتری لے کر آئیں۔ اور جو بھی انسان اپنی ذات کے اندر بہتری لانے کے اندر کامیاب ہوگا، آپ یقین جانیے گا کہ وہ جو بہتر نتائج ہیں وہ یقیناً اس کو حاصل کر لے گا۔ اب اپنی ذات کے اندر ہم کیسے بہتری لائیں، یہ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے۔ ہمیشہ کی طرح بہترین ایک آرٹیکل کا انتخاب بھی کیا ہے۔ اس آرٹیکل کا عنوان ہے "If you genuinely want to improve yourself, say goodbye to these 9 behaviors"۔ اگر آپ واقعی اپنی ذات کے اندر، اپنے آپ کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو 9 رویے ہیں، ان کو آپ خدا حافظ کہہ لیں۔ اس بہت شاندار آرٹیکل کے مصنف ہیں ناتو لیگزن۔ یہ بڑا مشکل سا نام ہے، پتہ نہیں کس زبان کا ہے، لیکن آئیے ہم چلتے ہیں ان کے آرٹیکل کی طرف، جس میں وہ 9 چیزیں اور 9 بیہیویئرز ہمیں بتاتے ہیں کہ جن کو گڈ بائی کہنا ہے، جن کو خدا حافظ کہنا ہے، تاکہ ہم جنونلی امپروو کر سکیں، اپنے آپ کو امپروو کر سکیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں ریفیوزنگ ٹو ایڈمٹ مسٹیکس۔ یہ سب سے پہلی بات وہ رکھتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کیجیے گا، اپنی غلطی کے معترف ہو، کبھی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں، اپنی غلطی کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کریں۔ اگر آپ اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کریں گے، تو غلطیوں کو ڈیفینڈ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کے اندر بہتری نہیں لائی جا سکتی۔ یقیناً انتہائی اہمیت کی حامل پہلی بات، اور اسی طرح تمام تر، لیکن وہ دوسری بات کہتے ہیں آلویز سیکنگ ادرز اپروول۔ ہمیشہ آپ اس چکر میں رہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ تحسین و آفرین آپ کو دیں۔ کہتے ہیں اس کو بھی آپ گڈ بائی کہہ دیں، اس کو بھی آپ خدا حافظ کہہ دیں۔ تیسرا بیہیویئر کہ جس سے ہم نے جان چھڑانی ہے، فوکسنگ آن نیگیٹیوٹی اوور گروتھ۔ اب ہمارے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نیگیٹیوٹی کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، دوسری گروتھ ہے
ترقی ہے، وہ نشو و نما ہے، وہ نمو ہے، وہ آگے بڑھنا ہے، اور وہ ظاہر ہے نگیٹیوٹی اور آگے بڑھنا ایک ساتھ دو کام نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے گروتھ دکھانی ہے، ترقی دکھانی ہے، ڈیولپمنٹ دکھانی ہے، تو جو منفی سوچ ہے، منفی سوچ کا مطلب کیا ہے؟ نا امیدی ہے، مایوسی ہے، اور بہت زیادہ کرٹیسزم ہے، تنقید کرنا، بہت شدید تنقید کرتے رہنا، ہر وقت شکایت کرتے رہنا، اپنی قسمت کو برا بھلا کہتے رہنا، یہ نگیٹیوٹی ہے۔ اس سے جان چھڑانی ہوگی، اس بیہیویئر سے۔ اور چوتھی بات وہ کہتے ہیں اسٹیئنگ ان یور کمفرٹ زون، ہر بات پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہنا، یعنی سہل پسندی جو ہے، آسانی طلب کرنا، یہ سہل پسندی جو ہے، اس سے بھی ہم جب تک جان نہیں چھڑائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں گیونگ ان ٹو پروکریسٹینیشن، پروکریسٹینیٹ کرتے رہنا، یعنی اے یار کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں، اے یار کر لیتے ہیں، یار کر لیتے ہیں، بس یہ جو ہوتا ہے، یعنی وقت پہ کام نہ کرنا، جب اس کام کرنے کا بہترین ٹائم ہو، پہلی اٹیمپٹ، یعنی جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کو کر لیں، تو یہ ہوتا ہے گیونگ ان ٹو پروکریسٹینیشن۔ اس سے بھی پروکریسٹینیشن سے جان چھڑانی ہے۔ چھٹی بات وہ کہتے ہیں سراؤنڈنگ یور سیلف ود نگیٹیوٹی، ہم اپنے آپ کو نگیٹیوٹی میں گھیر لیتے ہیں۔ کیسے نگیٹیوٹی میں گھیرتے ہیں؟ نگیٹو لوگوں کے اندر بیٹھ کر کے اور نگیٹو گفتگو کر کے۔ نگیٹو لوگ کون ہیں؟ نگیٹو گفتگو کون سی ہے؟ دیکھیے، یعنی وہ میں پہلے عرض کر چکا کہ جو مایوسی کی بات ہے، جو نا امیدی کی بات ہے، جو ہر وقت شکوہ شکایت کرتے رہنے کی، ہر وقت تنقید کرتے رہنے کی، اپنی قسمت کو برا بھلا کہتے رہنا، ماں باپ کو برا بھلا کہتے رہنا، ایکسکیوز می، اور معاشرے کو برا بھلا کہتے رہنا، یہ ساری باتیں جو ہیں سراؤنڈنگ اور منفی لوگوں میں بیٹھنا، سراؤنڈنگ یور سیلف ود نگیٹیوٹی، اس سے بھی جان چھڑانی ہے۔ ساتواں بیہیویئر وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں ساتواں کہ اگنورنگ ویلیویبل فیڈ بیک، یعنی وہ جو ایک بہت ہی کہہ لیں کہ قابل قدر، آپ کہہ لیں کہ تبصرہ جو ہوتا ہے، یعنی ہم نے کوئی اگر مجھے دیکھ کر کے، میرے کسی کام کو دیکھ کر کے اگر وہ اس پہ تبصرہ کرتا ہے، تو آپ یقین جانیے گا اس کے اندر میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ ہر بندے کے ساتھ یہی ہے، تو لہٰذا اس بات کو فیڈ بیک کہتے ہیں۔ جو بھی ہمارے کامنٹس دے، جو فیڈ بیک دے، جو تبصرہ کرے، جو یہ بتائے اس میں یہ اچھا یہ برا ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ایسے وقت میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایسے وقت میں اس کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایسے وقت کے اندر یہ ساری باتیں بہت غلط ہیں، ہمیں اس کے بالکل الٹ کام کرنا ہے، ہمیں سوچ بچار کرنی ہے کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو غلطی کوتاہی بتائی جا رہی ہے کیا وہ واقعی ہے یا نہیں ہے، اور کس لیول کی ہے، ہم نے اس سے کیسے جان چھڑانی ہے۔ لہٰذا یہ جو فیڈ بیک ہے اس سے ہم نے استفادہ کرنا ہے۔ آگے آٹھویں بات وہ کہتے ہیں چیزنگ پرفیکشن ناٹ پروگریس۔ دیکھیے، ایک بات پرفیکٹ ہوتی ہے، یعنی مجھے یہ ہر صورت اپنی مرضی کا آئیڈیل کام کرنا ہے، ہر ایک کام، آئیڈیل کام دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوتے، پریکٹیکل کام کریں، پریکٹیکل کام کریں، اور بہتری کی سمت آہستہ آہستہ گریجولی بٹ بائی بٹ جو ہے، وہ چاہے یہ سلو بھی کیوں نہ ہو، لیکن بہتری کی سمت جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پرفیکشن جو ہے، آئیڈیل چیزوں اس کو ذہن سے نکال کے پھینک دیں، کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہوتی، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہاں ہم نے بہتری کی سمت جانا ہے۔ 9 نمبر پہ وہ کون سا بیہیویئر ہے؟ لیٹنگ ڈسٹریکشنز ٹیک اوور۔ یہ جو ڈسٹریکشن جو ہے، وہ دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہماری، فرض کر لیں بعض لوگوں کو کوئی ہو جاتا ہے، کسی غلط سمت کے اندر نکل جاتے ہیں، حالانکہ ان کا آبجیکٹو، ان کا مقصد، ان کی پلاننگ وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی غیر ضروری فضول چیزوں کے اندر ایسا انوالو ہوتے ہیں کہ جو اصل کام ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ لیٹنگ ڈسٹریکشنز ٹیک اوور۔ 10 نمبر پہ وہ یہ بتاتے ہیں وانڈرنگ وداؤٹ کلیئر گول، یعنی ڈرفٹنگ، وانڈرنگ وداؤٹ کلیئر گول، یعنی کوئی آپ کہہ لیں کہ آپ کلیئرلی ڈیفائنڈ، بہت ہی کہہ لیں کہ دو اور دو چار کی طرح کلیئر آپ کے آبجیکٹو نہیں ہیں، بس آپ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ڈنگ ٹپاؤ، یعنی وقت گزاری والا رویہ۔ 11ویں اور آخری بات، نیگلیکٹنگ پرسنل ویل بینگ،
ہم یعنی یہ پرسنل ویل بینگ کیا ہوتی ہے، یہ جو اپنی ذاتی ویلفیئر اور ویل بینگ کیا ہوتی ہے، یعنی اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنے ذہنی سکون کا خیال رکھیں، اپنی اچھی ریلیشن شپس کا خیال رکھیں، تھوڑا جو ضروری آرام ہے وہ ضرور اپنے آپ کو دیں، اور تھوڑی انٹرٹینمنٹ یا ریفریشمنٹ پازیٹیو قسم کی ضرور دیں اپنے آپ کو۔ یہ تھے وہ 11، اف یو جینونلی وانٹ ٹو امپروو یور سیلف، سے گڈ بائی ٹو دیز 11 بیہیویئرس۔ یہ 11 وہ رویے ہیں جن سے جان چھڑائیں گے تو اپنی زندگی کے اپنے اندر بہتری آئے گی۔ جب اپنے اندر بہتری آئے گی تو پھر وہ جتنے کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں سارے کاموں کے اندر انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ بہترین شاندار آرٹیکل آج ہم نے اس کو ڈسکشن کی۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔